وعلى آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، اس سے پہلے والے ہفتے میں ہم لوگوں نے نظم پڑھا تھا اور نظم میں کے اندر جو الفاظ آئے تھے ان کے معانی پڑھے تھے، اور نظم میں جو سوال و جواب تھے نظم کے متعلق اس کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب آگے جو ہے کھانے اور پینے کے آداب، کھانے اور پینے کے آداب کیا ہیں۔ اسلام نے ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے کرنے کا طریقہ اور ادب نہ سکھائے، معمولی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، معمولی چیز ہو یا بڑی چیز ہو۔ یہی وجہ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ نبی تو ایسا ہے کہ یہ پیشاب پیخانے کا بھی طریقہ بتا۔ تو اسلام جو ہے ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہے، ہر چیز کا ادب بتلاتا ہے، کس چیز کیسے آپ کو کرنا ہے، کیسے آپ کو انجام دینا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے کسی سے ملنا ہے، کیسے کسی سے معاملہ کرنا ہے۔ تمام چیزوں کو اسلام نے ہمیں سکھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی عملی زندگی میں برت کر ہمیں دکھلا دیا ہے کہ ہم کیسے کریں، گویا کہ اسلام جو ہے کا ایک نظام آداب بھی ہے، نظام آداب جس میں کھانے پینے کے آداب ہوتے ہیں، سونے جاگنے کے آداب ہوتے ہیں، ملنے جلنے کے آداب ہوتے ہیں، تجہیز و تکفین کے آداب ہوتے ہیں، تعزیت کے آداب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے آداب سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کی غالباً کتاب ہے جس کا نام ہی کتاب الآداب ہے، تو یہ کھانے پینے کے اگلا سبق جو ہے کھانے پینے کے آداب پر مشتمل ہے۔ آداب یا ادب کی جمع ہے، آداب میں طریقہ، روش۔ آداب مانے طریقہ، روش، اچھا طریقہ، اچھی روش۔ تو ایک آدمی جب ادب کو اپناتا ہے تو ادب کی وجہ سے لوگوں میں باعزت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا، کوئی سہیلی آپ کی آئی، آپ نے اس سے جو ہے بڑھ کر کے پرتپاک انداز میں استقبال کیا، خوش دلی سے استقبال کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی آپ ہیں، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، پانی لا کر کے آپ نے دیا، پانی پیجیے، چائے لا کر کے آپ نے پیش کر دیا، چائے پیجیے، بولیے کیسے آنا ہوا، گھر میں سب تو خیریت سے ہے نا، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا۔ تو یہ آپ جب اس طرح ان کے ساتھ اپنانا آپ نے تو وہ خوش ہو گئی۔ یہی ہے ادب، تو یہ کھانے پینے کے آداب، یعنی کیسے ہم کھانا کھائیں، کیسے ہم پانی پئیں، کھانا کھانے سے پہلے ہم کیا کریں، کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کریں، اور کھانا کس طرح ہم کھائیں، یہ طریقہ تمام کے تمام ہمیں بتائے گئے۔ کھانے پینے کا آداب یہاں بتایا، کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو۔ یہ اسلام کا نظام نظافت سے تعلق رکھتا ہے، صفائی ستھرائی، کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لو۔ یہ نظافت کے لیے ہے، صفائی ستھرائی کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہے، ہمارا ہاتھ تو صاف ستھرا ہے، اس کے باوجود دھل لینا۔ جیسے وضو پر وضو کر لینا، یہ نور علی نور ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ کا وضو باقی ہے، آپ اس وضو سے دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وضو کر لیا پھر وضو کر لیا تو کیا ہو گیا، نور علی نور۔
بہتر سے بہتر ہو گیا، اچھے سے اچھا ہو گیا. تو ایسے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھ دھلنا چاہیے، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک کیا کرنا چاہیے، دھلنا چاہیے. اور یہ ادب ہمیں خود، ہم جب ایسا کریں گے تو ہمارے بچے بھی ایسا کریں گے، ہمارے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی ایسا کریں گے. اگر خدا نخواستہ کسی نے ہاتھ نہیں دھلا، اس سے آپ کہیں بیٹا ہاتھ دھل لو، بھائی ہاتھ دھل لو، بہن ہاتھ دھل لیجیے، بیٹا ہاتھ دھل لیجیے. بغیر ہاتھ دھلے ہوئے نہیں کھانا چاہیے. اور انشاءاللہ وہ بچی یا بچہ، وہ بیٹا یا بیٹی فوراً ہاتھ دھلنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن کرختار آواز میں آپ نے کہا، غصے کی حالت میں آپ نے کہا، تو ممکن ہے وہ انکار کر دے. اگر آپ نے پیار بھرے انداز میں کہا ہے تو ایسی صورت میں وہ آپ کی بات فوراً مانیں گے، آپ کی بات فوراً مانیں گے. تو کہا کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لو. تو پہلا ادب، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنا ہاتھ دھونا چاہیے. یہ ہو گیا. بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو. دوسرا ادب یہ ہو گیا کہ کھانا ہم جب شروع کریں، کھانا ہم شروع کریں تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ کریں. کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں، بسم اللہ کریں. کریں نہ، بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. اگر ہم نے کھانا شروع کر دیا بسم اللہ نے کہا تو شیطان بھی ہمارے ساتھ کھا لیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر شروع میں بسم اللہ کہہ کر بھول جاؤ، پھر خیال آ جائے بسم اللہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو وہاں پڑھ لو بسم اللہ فی اولی و آخری، یا بسم اللہ اولہ و آخر. اگر آپ نے بسم اللہ کہہ دیا تو ایسی صورت میں شیطان جو جتنا کھایا سب طے کر دے گا، امید کر دے گا، الٹی کر دے گا. اگر آپ نے بسم اللہ شروع میں نہیں کیا، شروع میں کرنا بھول گئے، یا کوئی بھی بچہ ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا، بیٹا بسم اللہ کرو، بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ کیے کہ نہیں، وہ بھول گیا، بیٹا پھر سے کرو، پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ. آپ نے پڑھا دیا اس کو، تو یہ ایک ادب، آپ نے اس کو ادب سکھایا. اگر بسم اللہ کہنا بھول جائے تو یہ دعا میں پڑھنا چاہیے. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ شیطان نے جو آپ کا کھانا کھا لیا ہے اس کو آپ نے طے کروا دیا. تو کہا کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو. تو پہلا ادب بتایا، یہ دوسرا ادب. تیسرا ادب بتا رہے بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو کوڑھ کی بیماری، جس کو کوڑھ کی بیماری ہے، وہ آپ کے ساتھ کھانا چاہتا ہے، تو ہم نہیں کھانا کھلانا پسند کریں گے، ہم کو گھن آئے گی. یا ایک ایسا آدمی جس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہو، صاف ستھرا نہ ہو، میل کچھ لگی ہوئی ہو، اور وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہے، صاف ستھرا نہ ہو جسمانی اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، ہمارے ساتھ تو کھانا چاہنا چاہے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہم نہیں کھائیں گے، کہیں اسی کو کھلا دو. ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مناسب نہیں سمجھے گا، اچھا نہیں سمجھے. تم ظاہر سی بات ہے شیطان کے ساتھ ہم کھانا کیوں کر پسند کریں گے. تو اسی لیے کہا کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. تیسرا تو بتا، جو کچھ کھانا پینا ہو بیٹھ کر کھاؤ اور پیو. بیٹھ کر کھانا پینا یہ بھی ادب میں داخل. اللہ یہ کہ کوئی کہیں جگہ نہ ہو بیٹھنے کی تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے. یہ کہ ہاں جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، آپ کی عادت ہوتی ہے، چلتے ہوئے کہیں روڈ پہ جو ہے وڑا پاؤں لے لیے، کھانا شروع کر دیا، چلتے پہ روڈ ہی پہ پانی پوری کھانا شروع کر دیا. ایسے ہی بہت ساری چیزیں روڈوں پہ ملتی ہیں، ہم روڈوں پہ کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اسلامی ادب کے خلاف ہے. کبھی کبھار مجبوری کی بنا پر
कभी कभार आप खा पी सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको मामूल बना लें खाने पीने को, कि जहाँ चाहे खाना पीना शुरू कर दें खड़े होकर के, ये अदब के खिलाफ है। ऐसा खाना पीना दुरुस्त और जायज नहीं है। तो कहा जो कुछ खाना पीना हो बैठ कर खाओ पियो, बैठ कर खाओ पियो। बाद हदीस में खड़े होकर खाने की वहीदें आई हैं, लेकिन दूसरी हदीसों में जो है इस बात का भी जिक्र है कि खड़े होकर खा सकते हैं, खड़े होकर के खा सकते हैं। तो इसीलिए खड़े होकर के कभी कभार मजबूरी में खाना पीना दुरुस्त हो जाए। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने आए, हज या उम्रा करने जब आए थे, तो आपने खड़े होकर के आबे जमजम पिया था। आपने इसलिए खड़े होकर के आबे जमजम नहीं पिया था कि हम आबे जमजम पी रहे हैं, बल्कि इस वजह से आपने खड़े होकर के पिया था कि वहां कीचड़ था, वहां कीचड़ था। पर जाहिर सी बात है, पहले कुआं होता था, पानी निकाला जाता था, बहुत सारे लोग पीने वाले होते थे, तो कुएं के हर गिर्द थोड़ी दूर दूर तक क्या है, कीचड़ रहता था। मिट्टी जो है नीचे कुएं के इर्द गिर्द जो होती थी कच्ची होती थी, जिसकी वजह से पानी वहां जब गिरते गिरते कीचड़ हो जाता था, वहां आदमी बैठ नहीं सकता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबे जमजम जो पिया था खड़े होकर के, इसलिए नहीं कि आबे जमजम पिया था और ये कहा जाए कि खड़े होकर आबे जमजम खड़े होकर पीना मसनून है, नहीं। आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहां कीचड़ था, कीचड़ था पानी गिरने की वजह से, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबे जमजम को खड़े होकर के पिया था। तो कहा जो कुछ खाना पीना हो बिस्मिल्लाह कहकर खाओ पियो, एक कदम बताए। फिर कहा दाहिने हाथ से खाओ पियो, बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। ला ताकुल बिशिमाल फइन्न शैतान याकुल बिशिमाल। हदीस है कि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि तुम बाएं हाथ से मत खाओ, इसलिए कि बाएं हाथ से शैतान खाता पीता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा को सिखाया, कुल या बुनैया कुल सब मिल्ला, कुल सब मिल्ला, अल्लाह का नाम लेकर के खाओ। कुल बियमीनिक, और अपने दाएं हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाओ। क्या बताया? ये अल्लाह के रसूल ने सलमा को सिखाया तरीका कि खाओ पियो तो कैसा खाओ, खाओ पियो तो अल्लाह का नाम लेकर के खाओ पियो। कहा किससे खाओ? दाहिने हाथ से खाओ पियो। क्या कहा? अपने सामने से खाओ। ये ना है वो कि पूरे बर्तन में आप हाथ घुमाते रहो, पूरे बर्तन में हाथ घुमाना यह अदब के खिलाफ है। खुदा ना खास्ता अगर आप ने खाना जो लिया है पूरा नहीं खा सके तो पूरा खाना फेंका जाएगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कर अगर करके खा रहे हैं, एक किनारे से खा रहे हैं और खाते हुए जा रहे हैं, तो बकिया खाना महफूज रहेगा, उसे कोई खा सकता है। जैसे अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके यहाँ क़याम किया था, वहाँ क़याम किया था, जब आप मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, तो अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर करीब था जहाँ आपकी ऊँटनी बैठी थी। तो और आपने उन्हीं की मेहमान नवाजी कबूल की थी। तो वो अब ये अंसारी कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लेकर के दे के आता था, फिर वापस लाता था तो आपकी उंगलियों के निशानात देखता था कि आपने किधर से खाया, फिर वहीं से मैं खाना शुरू करता था। एक मर्तबा ले गया तो फिर वापस लाया तो देखा कि खाए ही नहीं है। तो मुझे पूछे तो कहा इसमें लहसुन था। कहा इसलिए कि लहसुन से खाने से बू आती है, और हमारे पास जो जिब्रील और फरिश्ते आते रहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो दूर भागेंगे। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे तो एक किनारे से खाते थे। हमारे यहाँ तो हर एक आदमी के लिए अलग अलग प्लेट होता है। अरबों में जो एक बड़ी सी डिश होती है, उसी में क्या करते हैं, निकाल देते हैं खाना, तमाम चीजें उसी में डाल देते हैं, हर एक आदमी अपने अपने साइड से खाता रहता है।
हर एक आदमी अपने साइड से खाता रहता है। ऊपर नीचे जो कुछ बोटी वोटी डालना होता है, फ्राई व्राई डालना होता है, या उसके साथ सलाद वगैरह होता है, या मौसमी वगैरह वहाँ होते हैं, या संतरे वगैरह काट के रखे होते हैं, सब वहाँ डाले रहते हैं। आप आदमी अपने सामने से खा रहा होता है। तो वहाँ जो है, जो डिश होती है, वो बड़ी सी डिश होती है, बड़ी सी तश्तरी होती है, बड़ी सी सीनी होती है, उसी सीनी में रख देते हैं। लोग जो है चारों तरफ बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ उसके बरखिलाफ, हमारे यहाँ उसके बरखिलाफ एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता, माने बरकत नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा, कैसा खाते हो? कहा, अलग अलग खाते हो। अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साथ बैठ कर खाओ, एक साथ बैठ कर खाने में बरकत होगी। अब एक साथ अगर अलग अलग प्लेट में भी बैठ करके खाएंगे तो भी बरकत होगी। इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर कम हो गया तो थोड़ा थोड़ा सब बर्दाश्त कर लेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा ज्यादा हो गया तो सब ले लेंगे, खत्म हो जाएगा। और एक आदमी अगर खाने के लिए बैठा, उसका बच गया तो फेंका जाता है। दूसरा आदमी खाने के लिए बैठा, उसका खाना घट जाता है। तो जो कुछ खाना पीना हो, बैठ कर खाओ पियो, दाहिने हाथ से खाओ पियो, बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। खाना खाते वक्त अपने सामने से लुकमा उठाओ, सारे बर्तन में हाथ ना घुमाओ। मैं मतलब ये खाना खा रहा हो आदमी, तो पूरे बर्तन में हाथ घुमाए नहीं। पानी एक सांस में ना पियो। ये हो गया खाने का आदब। ये हो गया किसका आदब? खाने का आदब बताया जा रहा है कि खाना खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह करें, हाथ धो लें, खाना का हम दाएं हाथ से शुरू करें, बैठकर खाएं पिए, बैठकर खाएं पिए, लुकमा बर्तन में अपने सामने से उठाएं। हम खा चुके हैं या पी चुके हैं तो क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा चुके हैं या पीनी पी चुके हैं, पानी पी चुके हैं, तो दोनों सूरतों में हम क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह। अब पानी के अब यहाँ से आधा बता, पानी एक सांस में ना पियो, 3 सांस में पियो। पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ना लो, मुंह बर्तन से हटाकर सांस लो। मतलब यह है कि जैसा गिलास है, हम गिलास में पानी पी रहे हैं, तो ये ना हो कि हम 3 सांस पिए इस तरह कि हम बर्तन को अपने मुंह से ना हटाएं, मुंह में बर्तन लगा हुआ हो, और उसी तरीके पर हम 3 बार या 3 सांस में पानी पीना शुरू कर। नहीं, एक बार हम पी लें तो बर्तन हटा लें और फिर सांस ले लें, फिर दूसरी बार पी लें, फिर बर्तन हटा लें, फिर सांस ले लें, तीसरी बार पिए, बर्तन हटा लें, फिर सांस लें। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसी सूरत में जो हमारे सांस लेने में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, जो जरासीम आते हैं, हम उससे महफूज रहेंगे, उससे क्या रहेंगे? महफूज रहेंगे। तो इसीलिए कहा पानी एक सांस में ना पियो, 3 सांस में पियो। पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ना लो, मुंह बर्तन से हटाकर सांस लो। जब खाना खा चुको या पानी पी चुको तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा चुको या पानी पी चुको तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मुख्तसर सा अदब बताया कि हम खाना खाएं या पानी पिए तो बैठ कर खाएं और पिए। पानी पिए तो 3 सांस में पिए, और सांस हम बर्तन में ना लेकर पिए। एक सांस पिए, एक घूंट पिए, बर्तन से मुंह हटा लें, दूसरी सांस में पानी पिए, बर्तन से मुंह हटा लें, तीसरी सांस में पिए, फिर बर्तन से मुंह हटा लें। हमारे पीने का ये अंदाज और तरीका होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लो। तो पहला अदब, खाना शुरू करने से पहले हमें हाथ धोना है। दूसरा अदब, बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू करना है। तीसरा अदब, जो कुछ खाना पीना है हमें बैठ के खाना पीना है। चौथा अदब, यह दाएं हाथ से खाना है, बाएं हाथ से नहीं खाना पीना है। पांचवा अदब जो है,
کھانے کو اپنے برتن سے اپنے سامنے سے اٹھانا، اور ایک ادب یہ بھی ہے چھوٹا چھوٹا لقمہ کھانا، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھانا، اور ایک ادب یہ بھی ہے کھانا خوب چبا کے کھانا، خوب چبا کے کھانا، یعنی انسان جب خوب چبا کے کھائے گا تو ایسی صورت میں جو انسان کے معدے میں جب خوراک جائے گی تو معدے کو ہضم کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ ادب، پھر کھانا کھا چکے تو الحمدللہ کہیں، یا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھنی، یا کم از کم الحمدللہ کہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جب کھاتا اور پیتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ بندے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بندے کے تین عمل سے خوش ہوتا ہے۔ ایک عمل یہ ہے کہ بندہ جب کھاتا اور پیتا ہے اور کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس سے خوش۔ اگر کھانا کھاتے وقت جو ہے لقمہ گر جائے، کوئی چاول گر جائے تو ہمیں اٹھا کے کھا لینا چاہیے، اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ آج کے فیشن کے زمانے میں جو ہے جبکہ دسترخوان ہوتا ہے، اچھا سا فرش ہوتا ہے، صاف ستھری جگہ ہوتی ہے، صاف ستھرا ٹیبل ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر کھانا گر جاتا ہے تو ہم نہ کھاتے ہیں نہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں گندا ہو گیا۔ ہماری شریعت نے بتایا کہ کھانے کا اس کو ضائع کرنا، اگر کھانا گر جائے، چاول گر جائے تو ہم اٹھا لیں، اور یہ بھی بتایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس دانے میں برکت ہے، یعنی کون سا دانہ ایسے جس میں برکت رکھی گئی ہے، ہمیں نہیں معلوم، ممکن ہے وہ دانہ جو گر گیا ہو اسی میں برکت ہو۔ تو اگر ہم نے کھانا کھا لیا اس دانے کو نہیں اٹھایا تو گویا کہ ہم برکت سے محروم لگے، برکت سے دے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کھاتے پیتے ہم اپنے زندگی کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی صحت و تندرستی کے بنانے کے لیے، اور اللہ تعالی کھانے پینے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نیکیاں دیتا ہے، ثوابات سے نوازتا ہے، نیکیاں دیتا ہے اور ثوابات سے نوازتا ہے، یہ اس سے بڑا فضل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیز ایسی ہے جو کسی اور دھرم اور دین میں نہیں پائی جاتی، کسی اور مذہب اور دین میں نہیں پائی جاتی۔ دین اسلام یہ واحد دین ہے جو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے اگر انسان کھاتا پیتا ہے، شریعت کے مطابق کھاتا پیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا رب خوش ہوتا ہے اور اس کو برکت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بات ختم کرتے ہیں، 2 منٹ بعد انشاءاللہ دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی